ندوۃ العلماء، اب یہ دونوں کے بیچ میں ایک ندوۃ العلماء قائم ہوا. یہ لوگ علی گڑھ سے بھی ناراض تھے. شبلی جو ہیں وہ علی گڑھ میں تھے پہلے سر سید کے ساتھ، اور جب انہوں نے بہت زیادہ اعتزال کا مظاہرہ کیا، سر سید الٹی سیدھی چیزیں لکھی اور احادیث کا انکار کیا، تو یہ لوگ چھوڑ کے پھر وہ ندوہ انہوں نے قائم کیا. ندوہ آج بھی سن لیجئے، ندوہ ایک عجیب مدرسہ ہے انڈیا کا. یہاں کے جو ٹیچرز ہیں کچھ ہیں کٹر دیوبندی، حنفی، صوفی، کچھ ہے جماعت اسلامی کے ٹیچرز، کچھ ہیں اہل حدیث ٹیچرز، کچھ ہیں شافعی ٹیچرز. تو ندوہ آج بھی اس میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے. تو ندوی علماء عام طور پر وہ تھوڑے سے ماڈریٹ ہوتے ہیں. دو تین بڑے لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں. ایک تو شبلی نعمانی، دوسرا بڑا نام ہے سید سلیمان ندوی، تیسرے عبدالسلام ندوی. یہ شبلی کے دو مشہور شاگرد ہیں، عبدالسلام ندوی اور یہ. اچھا جی، جامع ملیہ جو ہے وہ شیخ الہند نے بنائی 1920 میں، 1920 آج سے 100 سال پہلے دہلی کے اندر. اچھا جی، اب ذرا ادھر جائیے، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مغلیہ سلطنت کا زوال ہو گیا، اور مغلیہ سلطنت ہی کے زمانے میں اکبر شاہ کا زمانہ تھا. شاہ اسماعیل شہید ہو گئے، سکھوں سے جنگ کی 1831، یہاں بالا کوٹ کے پاس 1831. دہلی میں برائے نام حکومت تھی. دیکھو اب یہاں کیا ہے، پورے انڈیا کے اندر افراتفری کا عالم ہے. انگریز بھی آ رہے ہیں، مراٹھے کچھ حصوں پہ قابض ہیں، سکھوں کی ادھر حکومت ہے. رنجیت سنگھ کی حکومت 40 سال حکومت کی، 1799 to 1839 سکھوں کی حکومت ہے. اور رنجیت سنگھ ہی نے سید احمد شہید کو قتل کیا تھا نا بالا کوٹ. تو پشاور میں لوگوں نے حکومت قائم کی، لیکن جب یہ بڑی خلافت راشدہ کی طرح کی حکومت تھی، بہت ہی یعنی بڑے اس کے اثرات ہوئے بالا کوٹ کی جنگ. اچھا ادھر دیکھیے آپ کیا ہوا کہ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سعودیوں نے یہ محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود کے لوگوں نے یہ فتوحات شروع کی، مکے پہ ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا، تو آٹومن ایمپائر نے اپنے مصری گورنر کو لکھا، محمد علی پاشا کو، کہ تم لوگ فوج بھیجو. پھر انہوں نے فوج بھیجی، مصری فوج آئی، مکے سے ان لوگوں کو مار کے نکالا، کس کو؟ سعودیوں کو. تو سعودی آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد یہ دریا کو تباہ کیا اس نے، آ کے ادھر نجد میں جو محمد بن عبد الوہاب کا شہر تھا، دریا کا گاؤں جو تھا، اس کو تباہ کیا مصریوں نے. تو یہ لوگ بھاگ گئے، بھاگ کے یہ لوگ کویت چلے گئے لوگ. لیکن ان کا ایک شہزادہ تھا، عبدالعزیز نام تھا اس کا، عبدالعزیز. وہ عبدالعزیز جو ہے، عبدالعزیز سے بڑا باہمت آدمی تھا، اور اس نے کیا کیا، 1902 عیسوی میں جمع کی اور پلاننگ کی، لوگ جمع کیے، پھر وہ یعنی ریاض کے ایریا پہ قبضہ کر لیا. الٹیمیٹلی وہ 1925 میں ان لوگوں نے مکہ مدینہ اور جدہ پہ قبضہ کر لیا. سمجھے؟ تو وہ حکومت اب بھی ان کے ہاتھ میں ہے، انہی کے خاندان کے ہاتھ میں ہے. اچھا ادھر آپ دیکھ رہے ہیں اس صدی کے آغاز میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی ہے. چلیے جی، اب ہم اگلے صفحے پہ جائیے. 13ویں صدی میں دیوبند نے، سنیے، دیوبند نے بہت بڑے بڑے علماء پیدا کیے. خلیل احمد سہارنپوری اور قاسم نانوتوی بانی دیوبند تھے. یعقوب نانوتوی، رشید احمد گنگوہی 1905 میں ڈیتھ ہوئی ہے. شیخ الہند محمود الحسن 1920 میں. انور شاہ کشمیری بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بخاری کی شرح بھی لکھی 1933. اشرف علی تھانوی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کہتے ہیں 500 کتابیں لکھی، روزانہ 40 صفحے لکھتے تھے.
کہتے ہیں کہ مولانا مودودی اور اشرف علی تھانوی کی سپیڈ ایک جیسی تھی، یعنی ڈیلی 40 پیجز پر ڈے وتھ کوالٹی. شبیر احمد عثمانی جو پاکستان میں مسلم لیگ کے ساتھ تھے، جناح صاحب کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی، 1949 میں ڈیتھ ہوئی. کانگریس کے سب سے بڑے آدمی حسین احمد مدنی 1957 میں ڈیتھ ہوئی. اور اشرف علی تھانوی کے خلیفہ ہیں محمد شفیع 1976 میں، اور قاری محمد طیب صاحب 82 میں. یہ دیوبند کے بڑے علماء سمجھے جاتے ہیں، ان کی جو بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ ہیں بنیادی طور پر، جیسے میں نے کہا، نمبر 1 یہ حنفی ہیں، اور نمبر 2 یہ جو ہے صوفی ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ یہ اشعری ماتریدی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور تعصب بھی ہے، ظاہر ہے کہ اور جس طرح ہر فرقے میں تعصب ہے، ان کے اندر بھی بڑا تعصب ہے. چلیے جی، اب سن لیجیے، اسی زمانے میں یہاں پر تحریک اہل حدیث پیدا ہوئی. ذرا اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. اور اس میں دیکھیے شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے میں نے شروع ہوئی. شاہ اسماعیل شہید ہیں. پھر یہ آپ دیکھیں گے 2 بڑے نام ہیں، نواب صدیق حسن خاں قنوجی اور نذیر حسین بہاری. نذیر حسین بہاری جو تھے، ان کے 1000 شاگرد تھے، اور حنفی بھی اور اہل حدیث بھی اور بریلوی بھی اور دیوبندی تھے اہل حدیث یہ. اور ان 1000 لوگوں کو پڑھایا انہوں نے. وہ کہتے تھے میں نے صحیح بخاری کو گلستان بستان کر دیا ہے. ہر طرف بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد آپ کو نظر آئیں گے. نذیر حسین بہاری ثم دہلوی، یہ شاہ ولی اللہ کی سیٹ پہ بیٹھے. شاہ ولی اللہ کے بعد شاہ عبدالعزیز، پھر شاہ اسحاق، اور یہ شاہ اسحاق کے بعد یہ اس سیٹ کے اوپر بیٹھے. اور ان کی پھر بڑے علماء جو پیدا ہوئے ہیں، ایک تو شمس الحق عظیم آبادی ہے، انہوں نے ابو داؤد کی شرح لکھی عون المعبود. عبد الرحمن مبارک پوری، جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی تحفۃ الاحوذی. یہ ابو الکلام آزاد وغیرہ، اور داؤد غزنوی، یہ ظفر علی خان وغیرہ، یہ اہل حدیث تھے یہ. چلیے جی، اب ادھر دیکھیے آپ، دوسری طرف سعودی حکومت کے دوسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور غلام احمد قادیانی 1908. رشیا میں ایک انقلاب آتا ہے، وہ 1917 کارل مارکس کی زندگی میں نہیں آیا، اس کے بعد آیا. ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت قائم ہوتی ہے. دارالعلوم ندوہ سے میں نے کہا نا، سید سلیمان ندوی، عبدالسلام ندوی، 2 بڑے آدمی شبلی نعمانی کے بعد پیدا ہوئے. اب دیکھیے 1945 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ اقوام متحدہ، اچھا یہ بدماش نے جب ایٹم بم گرایا، حالانکہ جنگ ختم ہو چکی تھی، جاپان نے شکست تسلیم کر لی تھی، اس کے باوجود انہوں نے مارا ان کو، اور چودراہٹ اپنی دنیا پہ دھاک بٹھا دی، ہم مار سکتے ہیں، کسی کو بھی مار سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس میں نہیں آتا یونائٹڈ نیشن میں جب تک کہ مجھے ویٹو پاور نہ دے. تو پھر ویٹو پاور دیا گیا. اس کے بعد وہ پھر دوسرے نے دھماکہ کر لیا، رشیا نے، پھر جو ہے فرانس نے کیا، پھر اس کے بعد برطانیہ نے کیا، پھر چین نے کیا، پھر جو نے کیا اس کو دے دیا. ہم نے بھی کیا، بھائی ہم کو بھی دے دو پہلے، لیکن ہمیں نہیں دیں گے، شاید وقت لگے گا ہمیں. تو اب یہ کیا ہے، یہ انجمن ایک بیکار سی انجمن ہے، اور جب چاہے یہ وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن ہے، مارو ان کو. اچھا 1947 میں پاکستان بنا، 48 میں اسرائیل، 49 میں چائنا کے اندر کمیونسٹ انقلاب آیا. اچھا یہ جو صدی ہے، ذرا سن لیجئے، اب یہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ چل گیا کہ مغرب کیسے دنیا میں غالب آ رہا ہے، اور کیسے ان کے ہتھیار بن رہے ہیں، ہوائی جہاز ایجاد ہو گیا، فلاں فلاں. دیکھو اس صدی میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے 1337، 1914 سے 1919 تک. دوسری جو خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا.
ابھی کیا ہے مسلمانوں کا زوال ہو رہا ہے نا سارا. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار 1939 to 1945. اس کے بعد سنیں امریکہ کا پیٹ نہیں بھرتا جاپان کو مارنے کے بعد. 20 سال تک مارتا ہے وہ کس کو؟ ویتنامیز کو, لاؤس کو. 55 to 75. اب اس کے بعد بھی سن لیجئے, اس کے بعد اب اگلا جو ہے 1991 میں مارتا ہے عراق کو, 1.5 لاکھ عراقیوں کو مار ڈالتا ہے. اب اس کے بعد غزہ کی نوبت آئی ہے. تو یہ یاد رکھیے, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, ویتنام وار, گلف وار اور غزہ وار. ٹھیک ہے نا. اب آ جائیے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اب یہ ذرا ویسٹ کی طرف دیکھ لیجئے بھائی. اب دیکھیے شکاگو میں بڑی عمارت بن گئی 1884. آج سے ہم 100 سال پرانی بات کریں, اب تو 250-300 منزلہ عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں. ٹرانسسٹر ایجاد آ گیا. کمرشل کیلکولیٹر 1887. رائٹ برادرز نے ہوائی جہاز ایجاد کر دیا. 1925 آج سے 100 سال پہلے سنو, ٹیلی ویژن. راکٹ 1960 انسان چاند پر جا رہا ہے. اچھا, سیکولرزم کا جو موجد ہے اس اصطلاح کا, ہولیو کی, ایک برطانوی تھا, 1906 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. اچھا, برطانیہ جو ہے وہ صومالیہ پہ اور سائپرس پہ قبضہ کر لیتا ہے, اٹلی لیبیا پہ قبضہ کر لیتا ہے. 1912 ٹائٹینک. اچھا, ایک یہودی تھا گولڈ زیہر, مستشرق ہے, اورینٹلسٹ ہے, اسلام کے خلاف خوب لکھتا ہے, عربی کا, قرآن کا, حدیث کا بڑا ماہر ہے. اچھا جی, رشیا 1922 USSR. 1924 لینن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور 1961 میں راکٹ کے ایجاد کے بعد یوری گگارن یہ خلا میں پہنچتا ہے, اسپیس میں. لامتری جو ہے بگ بینگ تھیوری پیش کرتا ہے 1966. چلیے ادھر جائیے آپ. 1895 رائفل ایجاد ہوتی ہے. 1895 ایکس رے. 1899 ریڈیو. 1907 ہیلی کاپٹر. 1908 موٹر گاڑی ایجاد ہو گئی ہے. 1904 میں بال جو ہے وہ جو زائنزم کا بانی ہے نا, ہرزل, اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. 1917 میں آج سے 100 سال 108 سال پہلے بالفور ایگریمنٹ ہوتا ہے. اچھا, سیگمنٹ فرائڈ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائیکالوجی کا بابا آدم ہے, یہودی ہے یہ بھی, اور بڑی عجیب و غریب بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ باپ اور بیٹی میں سیکشول کشش ہوتی ہے. یہ اس کی بکواس ہے یہودی کی. ہاں جی, نہیں نیچے نے تو کہا تھا نا کہ گاڈ از ڈیڈ. ہاں جی. جیٹ انجن ایجاد ہو گیا. آبدوز 1950. اچھا بھی 79 میں روس جو ہے افغانستان میں آ جاتا ہے. اور سنو ادھر 9/11 کے بعد پہلے تو 91 میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ, 1.5 لاکھ عراقی مار دیتے ہیں, عراقی فوج کو. عراق کے پورے تیل پہ قبضہ کر لیتے ہیں امریکہ برطانیہ. اس کے بعد ادھر سے فارغ ہوتے ہیں, 10 سال وہاں رہتے ہیں. 91 to 2001 افغانستان میں آ جاتے ہیں. 20 سال پھر افغانستان میں رہتے ہیں. 2001 میں آ کے 2021 میں افغانستان سے جاتے ہیں یہ لوگ. امریکن پہلے کہاں کس کو مارا, 1.5 لاکھ عراقیوں کو مارا. 10 سال وہاں رہے, وہی فوج ادھر شفٹ کر دیتے ہیں. ہینڈ کیلکولیٹر, آرمسٹرانگ جو ہے 1967 چاند پر پہنچ گیا. اچھا, پاکٹ کیلکولیٹر آ گیا 1971 میں. اچھا جی, اب یہ کولونیلائزیشن جو تھی, دیکھو کالونیز بنتی گئیں برطانیہ کی اور سمجھے پورچوگیز کی, اٹیلینس کی. تو بیسیکلی جیسے میں نے کہا تھا نا کہ انہوں نے قبریں بانٹ لی ہیں.
فرانس کے بالکل نیچے کیا ہے؟ افریقہ. وہ جاتے تھے افریقہ میں، الجیریا کو لوٹ لیتے تھے، وہاں سے مالی کو، وہاں سے سارا خام مال لے کے آتے تھے، انہی سے ان کی کارخانے چلتے تھے. دیکھو آج کس کی ویلیو ہے؟ پیٹرول اور گیس کی. پہلے کس کی ویلیو تھی؟ کوئلے کی، اسٹیم انجن اسی سے چلتے تھے. تو یہ کیا قوم ہے؟ مادہ پرست قوم ہے. ان کو کیا چاہیے؟ وہ کمثل الکلب، کتے کی طرح ہے نا، میں نے مثال دی. ان کو کتا چاہیے، کتیا چاہیے، اور کوئی زندگی کا نظم العین نہیں ہے. انسانیت کو کچھ نہیں دیا انہوں نے، نہ خاندانی نظام دیا، نہ اخلاق دیے، نہ اچھی زبان دی، نہ اچھا کپڑا دیا، نہ شائستگی دی، نہ مہذب لباس دیا. انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے انسانیت کو ہوموسیکچویلٹی، شراب، ڈرگس، پراسٹیٹیوشن. مغرب نے انسانیت کو کیا دیا؟ سنو، مولا مودودی اس دور کے مسیحا ہیں. تو اونلی مینٹ ٹو فائٹ ویسٹ. کوئی ان کا مد مقابل نہیں ہے. بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے محدثین پیدا ہوئے، تب مفسرین پیدا ہوئے، لیکن مغرب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مغرب کی پوری فلسفی کو ایسی تیسی کرنا، اور مغرب کو اسلام کی دعوت دینا، کمیونزم کا مقابلہ کرنا، کیپٹلزم کا مقابلہ کرنا، اور ہوموسیکچویلٹی کا کرنا، اور فیملی پلاننگ کا کرنا، اور اسلام کی مدافعت کرنا، یہ کام صرف مولانا مودودی نے کیا. چلیے جی، اب یہاں دیکھ لیجئے، سنوسی تحریک پیدا ہوئی ہے 1853 میں لیبیا کے اندر. تبلیغی جماعت 1926، مولانا الیاس کی وفات ہوئی 1944. تبلیغی جماعت بہت اچھی جماعت ہے، اس سے امت کو بہت فائدہ ہوا. اس سے امت کے لاکھوں لوگ نمازی بنے ہیں، لاکھوں لوگ مسجد سے جڑے ہیں. صوفی مومنٹ ہے بنیادی طور پر، سیاست وہاں سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک پازیٹیو تحریک ہے، فائدہ ہوا ہے امت کو. اخوان المسلمین 1929 حسن البنا نے کیا. ان کو 1949 میں 20 سال کے اندر ان کو اڑا دیا گیا شاہ فاروق کے زمانے میں. پھر اس کے بعد 1966 میں سید قطب کو شہید کیا گیا. جماعت اسلامی کی تحریک 41 میں قائم ہوئی. مولانا مودودی کا انتقال 79 میں ہوا. نورسی تحریک وہاں ترکی میں شروع ہوئی 1944 میں، اور بدیع الزماں سعید نورسی کی وفات ہوئی ہے 1959. اچھا ادھر دیکھیے آپ، اب یہاں پر آزادی ملکوں کو مل رہی ہے. مصر جو ہے 36 میں آزاد ہوا. اتاترک کی وفات ہو گئی. اس کے بعد موریتانیہ 59 میں، اور 60 میں سینیگال، نائجر اور نائجیریا. کویت 1960 میں آزاد ہوا. زنجبار جو ہے 1963 میں آزاد ہوا. اقبال کی ڈیتھ ہوئی ہے 1938 میں. اشرف علی تھانوی کی ہوئی ہے 1943 میں. اب آ جائیے مولانا مودودی کا کارنامہ کیا ہے. تو پہلی بات تو میں نے بتا دی ہے آپ کو کہ مولانا مودودی قوت اور طاقت کی بات کرتے ہیں. وہ جو میں نے اقبال کا شعر پڑھا نا، وہ جو غلام احمد قادیانی کے بارے میں لکھا گیا، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام، جس میں شوکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. یہ غلام احمد قادیانی کی انگریزوں کی دم چھلا یہ نبوت ہے، یہ برگ حشیش ہے، یا افیون ہے، یہ مسلمانوں کو سلانے والی ہے. کیوں؟ پہلا اعلان کیا کیا تھا غلام احمد قادیانی نے؟ جہاد اعلان. پہلا اعلان نبی بننے کا اعلان کرنے کے بعد. جھوٹا نبی، کذاب تھا. تو اس کے بعد دیکھیے وہ دوسری بات جو کہتے ہیں، ادھر دیکھیے بڑی اہم بات ہے، جو دیوبندی علماء کے خلاف وہ بات کہتے ہیں. وہ دیوبندی کہتے تھے کہ جی اسلام برحق تو ہے، لیکن اس کو نافذ کون کرے گا؟ وہ مولانا مودودی کہتے تھے اللہ تعالیٰ فرضی کام کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ناممکن کام کا حکم نہیں دیتا. آپ سود کو مٹا سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے سود کو حرام ٹھہرایا ہے. آپ زنا کو مٹا سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے زنا کو حرام ٹھہرایا ہے. آپ شادی کر کے زنا کے نظام کو شکست دے سکتے ہیں. آپ
یو کین ڈو اٹ. یعنی مولانا مودی کی ڈاکٹرین یہ ہے ایوری تھنگ از ڈویبل. اسلام جو ہے قابل عمل ہے, فرضی نہیں ہے, کتابی مذہب نہیں ہے, یہ ممکن ہے بشرطے کہ مومن کا ایمان ہو, اجتماعیت ہو, امیر کے ماتحت ہو, اچھی تنظیم ہو. یو کین ڈو اٹ. سمجھ گئے؟ یہ اعتماد ہے قرآن و حدیث پر, ان کا اعتماد ہے کہ اسلام نہ صرف برحق ہے بلکہ قابل عمل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپولوجسٹک نہیں ہے. وہ کہتے اچھا جہاد کے خلاف باتیں ہوئی نا, وہ کہتے تھے کہ یار ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں, ہم تو اللہ اللہ کرنے والے صوفی ہیں, تو وہ ہم کوئی تھپڑ مارے تو ہم ایک تھپڑ مار دیتے ہیں, ورنہ ہم کسی سے لینا دینا نہیں. اور مودی نے کہا نہیں, ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ دنیا میں نیکی قائم کرو, یامرون بالمعروف, اور نیکی کو قائم کرنے کے لیے, برائی کو مٹانے کے لیے قوت کی ضرورت ہے. وی اسٹینڈ فار جسٹس. یعنی ہی از ناٹ اپولوجسٹک. یہ بڑی اہم بات ہے. پھر وہ منکرین حدیث اور پرویزیوں کا رد کرتے ہیں, اور وہ قادیانیت کا پورا رد کرتے ہیں. رد 19 اسی پر تو ان کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی. پھر مغربی تہذیب, اچھا وہ دیکھیے ذرا آپ, یہ آج کل کے جو لونڈے پیدا ہو گئے نا, یہ بڑی مصیبت ہے ان کے سے. تو یہ مولانا مودودی یہ کہتے ہیں اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی. اسلام صرف عقیدہ نہیں ہے, ایک پوری تہذیب ہے. یعنی یہ جو چڈی والے ہیں, یہ نکر والے ہیں, یہ خشخشی داڑھیوں والے ہیں, یہ پوری اس تہذیب ہے بھائی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تہذیب ہے. یعنی دیکھو لوگ کیا سمجھتے ہیں, اچھا ان لوگوں نے کیا کیا, سیاست کو صرف, مذہب کو صرف سیاست بنا دیا. اسلام صرف سیاست کا نام نہیں ہے, اسلام ایک عقیدہ ہے توحید کا. اسلام سنت کی ترویج کا نام ہے, اسلام بدعات کے خاتمے کا نام ہے, سمجھے. اور اسلام کیا ہے, ایک خاندانی نظام ہے, ایک اخلاقی نظام ہے, ایک پوری تہذیب ہے. اچھا میرا ایک دوست تھا, اس نے نوکری چھوڑ دی, نیو یارک میں رہتا ہے, ابھی ہے ہمارا دوست, یہیں پنڈے کا رہنے والا ہے. تو میں نے کہا بھائی کیوں, اچھی خاصی نوکری چل رہی تھی, تو نے چھوڑ دی. تو اس نے کہا کہ یار اس نے گالی دی مجھے, میں نے اسی وقت ریزائن کر دی. اور کہنے لگا کہ دیکھو یہاں پر صبح سے شام تک, سمجھے, ہر بات پر 1000 مرتبہ کہتے ہیں امریکہ میں FUCK, 1000 مرتبہ کہتے ہیں SHIT. یہ تہذیب ہے یہ ان کی. یعنی ولگر لینگویج, اور ولگر لینگویج اینڈ لباس, بیہودہ لباس. اچھا میں وہ موبائل میرا خراب ہو گیا, میں ریپیئر کرنے کے لیے گیا, وہاں ایک لڑکی عورت بیٹھی ہوئی تھی, یہ سینہ کھلا ہوا تھا, اس کا سینہ نظر آتا ہے, یہاں سینے کے اوپر یہاں اس نے ٹیٹو کروایا تھا. اور وہ دیکھو, اور کھول کے رکھا ہوا اس نے, دیکھو میرے ٹیٹو کو دیکھو یہاں. اچھا وہ جس نے ٹیٹو بنایا اس کا بھی کمال ہے, کتنی مصیبت سے اس نے ٹیٹو بنایا ہوگا, ذرا سوچ لیجیے آپ. اگر آپ ہوتے تو کیا ہوتے اس کی جگہ. تو یہ پوری مغربی تہذیب کیا ہے ذرا سمجھ لیجیے. میں دیکھو تمہارے دماغ سے یہ ویسٹرن سویلائزیشن کا بھوت نکلنا چاہیے, اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرو. اور آدھے تیتر ٹیر بڑے اسلامسٹ بن کے آ رہے ہو نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے بغیر, سنت سے محبت کے بغیر, اور بدعت سے نفرت کے بغیر یہ چیز تمہارے اندر نہیں آ سکتی. چلیے جی, کمیونزم کا وہ رد کرتے ہیں, اور پوری اسلامی معاشی تعلیمات, اس قرآن کی معاشی تعلیمات. سود تو ایک ایسی کتاب ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیتی ہے. پھر وہ جماعت بناتے, جماعت سیاسی جدوجہد ہے, پھانسی کی سزا ہے. چلیے جی, اب آپ یہاں پر سعودی عرب کا وہ دوسرا دور ہم بڑی تیزی سے بات کر لیتے ہیں. اس میں دیکھیے سعود عبدالعزیز کے بعد سعود کا 11 سالہ دور ہے, پھر فیصل کا 9 سالہ دور ہے, ان کو شہید کیا جاتا ہے, پھر خالد کا 7 سالہ دور ہے. اب آ جائیے 15ویں صدی میں.
15ویں صدی پر یہ آخری پیج آپ دیکھ لیجئے. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں آ گئی. فہد کا دور ہے, عبدالعزیز کا دور ہے, اور سلمان کا دور ہے. اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو خلیج کی جنگ ہوتی ہے 1991, اور 1991 ہی میں روس کی تحلیل ہو جاتی ہے, روس بکھر جاتا ہے, USSR, اور یہ سارے لوگ وہ یعنی آزاد ہو جاتے ہیں, مسلم ریاستیں بھی. اچھا, اور پھر افغانستان پر امریکی قبضہ ہو جاتا ہے 2001 سے لے کے 2021 تک, 20 سالہ قبضہ. اور یہ خلیج میں جو ہے 1.5 لاکھ عراقیوں کو مارتے ہیں وہ. دیکھ رہے ہیں, اب آپ ادھر دیکھو غور سے, تو ادھر دیکھو 1945 جاپان کو مار دیا گوروں نے, 55 to 75 ویٹنامیز اور لاؤس کو مار دیا وہاں. 1991 1.5 لاکھ عراقیوں کو مار دیا. اس کے بعد آگے 2001 میں کہاں آگے, 10 سال کے بعد افغانستان. یہاں 20 سال تک مارتے رہے, 20 سال تک مارتے رہے, 2001 to 2021. اب ان کی کا رخ کہاں ہے, غزہ. غزہ میں اب تک انہوں نے 65,000 کہہ رہے ہیں, اس سے زیادہ لوگوں کو مار دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, چلیے جی, اب آ جائیے یہاں. یہ تو پولیٹیکل حالات ہو گئے. بڑے علماء 2 اب تک یہاں پیدا ہوئے ہیں. ایک تو ناصر الدین البانی ہے, جو کہا جاتا ہے کہ اس صدی کے سب سے بڑے محدث ہیں. محمد ناصر الدین البانی البانیہ کے رہنے والے تھے, اور اردن میں ان کی وفات ہوئی. شام میں زیادہ وقت گزارا, کچھ دن مدینے میں بھی رہے ہیں. اچھا, اس دور کے بہت بڑے فقی جو ہیں وہ یوسف القرداوی ہیں. پورے 100 سال تقریباً 1345 میں ہجری میں پیدا ہوئے, 1444 میں انتقال ہوا, آج سے 3 سال پہلے. 1926 سے 2022 تک تقریباً پورے 100 سال ان کی عمر ہے. بڑی عمر پائی ہیں, بڑے بڑے فقیہ ہیں, اور یعنی مشکل چیزوں پر ان کی مشہور کتاب ہے الحلال والحرام, اور فقہ الجہاد, جہاد پر ان کی جو کتاب ہے, فقہ الزکوٰۃ اتنی بڑی کتاب ہے. کئی کتابوں کے مصنف ہیں, اور اخوان کے بہت آدمی ہیں یہ. اچھا جی, اب آخری چیز جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, غزہ کی تباہی. تو اس میں جو بائیڈن نے بھی مارا 50,000 کو, 15,000 اس نے ٹرمپ نے آ کے مارا. تو یہ نہ جو بائیڈن ہمارا ہے نہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارا ہے. یہ امریکہ کی اسلام دشمنی ہے اور نسل کشی ہے. سامنے انہوں نے کس کو کیا ہوا ہے, اسرائیل کو. اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے, اصل پیچھے جو ہیں طاقت کا وہ جو ہیں برطانیہ اور امریکہ, برطانیہ اور امریکہ. تو یہ اس چیز کو سمجھ لیجیے آپ. یہ وہ نسل پرست گورے ہیں جو جن کی اچھا, اس کے پیچھے کیا ہے سب, یہ اس کے پیچھے نالج ہے, علم ہے. اچھا, اس کے پیچھے کیا ہے, حرکت ہے. دیکھو آپ نکمے ایسے ہیں کہ پنڈی سے چکوال نہیں جا سکتے. ان کے آدمی, ہزاروں آدمی ڈیزرٹ میں پڑے ہوئے ہیں, کہاں, سعودی عرب کے اندر بیٹھے ہیں. ان کے ہزاروں آدمی قطر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ایک وہاں جاپان کے اندر جزیرے کا پورا جزیرہ امریکہ شہریوں کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. وہ گلف کے اندر ہوائی شپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تم لوگ نکمے ہو, اپنے ملک سے باہر نہیں جاتے. زیادہ سے زیادہ جو ہے 1,000 ریال کی جو نوکری کے لیے سعودی عرب چلے گئے. یا آپ لوگوں نے حرم میں جھاڑو لگا کے بڑی خوشی محسوس کی. اللہ نے قرآن میں تم لوگوں کو کہا تھا, بھول گئے تم لوگ؟ کیا تم سمجھتے ہو خانہ کعبہ کی اینٹیں لگانا, حاجیوں کو پانی پلانا, عمارت المسجد الحرام اور سقایت الحاج, حاجیوں کو پانی پلانا, یہ افضل کام ہے, یہ جہاد ہے؟ تو جہاد چھوڑ کے اللہ نے ترجیحات بتا دی نا, پرائورٹی بتا دی. حاجیوں کو زمزم پلانا بھی اچھا کام ہے, خانہ کعبہ کے لیے اینٹیں پر رکھنا بھی اچھا کام ہے, لیکن اس سے بڑا کام کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. وہ طاقت اور قوت اور ٹیکنالوجی اور لڑنے کا جذبہ اور طاغوت کا مقابلہ. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. تو اچھا,
کیا تم لوگ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے؟ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. تو اللہ نے تو واضح طور پر قرآن مجید میں ساری باتیں کھول کر بیان کر دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، آپ احادیث نہیں پڑھتے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، آپ دنیا میں غالب ہو کر نہیں رہنا چاہتے، اور آپ کے زوال کے جو اسباب ہیں یہ پوری تاریخ آپ نے اچھی طرح دیکھ لی، پڑھ لی. نمبر 1، آپ نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا. نمبر 2، آپ فرقوں میں فضول بحثوں میں پڑ گئے، تقدیر کے مسئلے پر جبریہ اور قدریہ کی طرح. آپ اہل بیت سے یا تو نفرت کرنے لگے یا ان کی محبت میں غلو کر کے ان کو امام بنا دیا، یا ان سے نفرت کر کے ناصبی اور خارجی بن گئے آپ، سمجھے؟ یا پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آپ نے غلو کیا، یا تو صفات کا انکار کر دیا، یا اللہ تعالیٰ کی تشریح شروع کر دی. یہ سارے کام آپ نے کیے نا. یا پھر تشیع میں گرفتار ہو گئے، اجتہاد چھوڑ کر تقلید میں گرفتار ہو گئے، اور تصوف کی فضول فلسفیانہ بحثوں میں مبتلا ہو گئے، اور پھر ارسطو کی غلامی شروع کی آپ نے، ابن سینا اور فارابی کی غلامی شروع کی آپ نے. یہ سارے وہ اسباب ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آپ نے وہ فتنے ختم ہو گئے، وہ تاریخ کے فتنے، اس کے اثرات اگرچہ کہ اب بھی باقی ہیں. اب نئے دور کا کیا فتنہ ہے؟ وہ مغربیت ہے، مغرب کی غلامی. وہ چاہے رشیا کی غلامی ہو، چاہے وہ امریکہ کی غلامی ہو یا یورپ کی غلامی ہو، ہے وہ مغربی غلامی. یہاں تک کہ جو چین جو ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے ابھر رہا ہے، وہ بھی ان کا لباس کیا ہے؟ وہی مغربیت ہے. وہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ چین کا نصب العین کیا ہے؟ وہی لباس آپ کو بنا کے دیتا ہے جو چاہے، جو مغرب کا لباس ہوتا ہے، جو برانڈ ہے وہ کاپی کر کے دے دیتا ہے آپ کو. آپ بچوں کو جو چڈیاں پہناتے ہیں، جو کپڑے پہناتے ہیں، وہ جو وہاں سے مارکیٹ میں آتا ہے وہی آتا ہے. وہی ٹی شرٹس ہیں، وہی چڈی ہے، وہی تہذیب ہے. تو یہ آپ یہ پوری تاریخ کو سمجھ کر آپ کو اپنے اندر ایک نیا ایمان پیدا کرنا ہے، ایک نیا ولولہ، ایک نیا جوش اور ایک نیا جذبہ پیدا کرنا ہے آپ کو. تو معاف کیجئے، یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہی کچھ کر سکتا تھا یہ 6-6.5 گھنٹوں کے اندر، اور لیکن میں نے کچھ آپ کو نوٹس دے دیے ہیں. انشاءاللہ اس پر مفصل کتاب کوشش میری ہوگی، اگر زندگی رہی اور صحت رہی تو سال دسمبر تک میں اس کتاب کو لے آؤں. تو لیکن اس میں اشارے موجود ہیں، اس میں وہ لینڈ مارکس موجود ہیں، اور میں نے یہاں جو آج کی اس لیکچر میں 3 باتوں پر آپ کا زور دیا ہے، 3 باتوں کو کور کیا ہے تو ہزاروں باتیں، لیکن 3 باتیں. نمبر 1 کہ ہمارے سیاسی نشوب فراز کا کیا عالم رہا، یعنی اپ اینڈ ڈاؤنس آف آور پولیٹیکل ہسٹری، نمبر 1. نمبر 2 کون کون سے فتنے پیدا ہوئے، قادیانیت کا فتنہ، جبریہ کا، قدریہ کا، جہمیہ کا، اعتزال کا فتنہ اور تشیع کا فتنہ. فتنے کون کون سے پیدا ہوئے؟ وحدت الوجود کا فتنہ اور تصوف کا فتنہ، اور پھر دین الہی کا فتنہ، اور قادیانیت کا فتنہ، اور پرویزیت کا فتنہ، اور مغربی تہذیب کی غلامی کا فتنہ. یہ سارے فتنے جو مختلف ادوار میں مختلف ممالک میں رونما ہوتے رہے، میں نے ان کی طرف اشارہ کیا آپ کو. تیسری چیز میں نے جو آپ کو بتائی کہ ان سیاسی نشیب و فراز کے ماحول میں اور ان دشمنان اسلام کی مختلف سازشوں اور فرقوں کی موجودگی میں کس طرح ہمارے علماء نے تجدید کا کام کیا، اصلاح کا کام کیا اور بڑے کارنامے انجام دیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. دیکھیے ایک بات ذرا سمجھیے، یہ ابراہیمی اکارڈ یا ہاؤس آف ابراہیم
تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا غور فرمائیے کہ حضرت ابراہیم تو مسلمان تھے، ذرا توجہ سے بات سنیے. حضرت ابراہیم کے دو خاندان ہیں، ایک بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل. بنی اسماعیل بہت دیر تک اسلام پر قائم رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 300 سال پہلے وہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور خانہ کعبہ کے اندر بھی انہوں نے بت لا کر رکھ دیے، خانہ کعبہ کو گندا کر دیا، آلودہ کر دیا. اسی لیے لیطہر بیتی، یعنی اس کی تطہیر، اس کو پاکیزہ کرنا بہت ضروری تھا. تو بنی اسماعیل گمراہ ہو کر مشرک اور بت پرست ہو گئے. اب آ جائیے دوسری طرف، بنی اسرائیل تھے، حضرت اسحاق کی اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد، اور یعقوب کے 12 بیٹے، یہ 12 کے 12 مسلمان تھے. تو حضرت یوسف جب مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے کیا کیا، اپنے دونوں والدین کو، جیسا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے سارے بھائیوں کو بلا لیا، 11 کو، اور ماں باپ کو بلوا لیا، اور وہاں حضرت یعقوب آ گئے. بڑا استقبال ہوا ان کا، سارا مصر ان کو دیکھنے کے لیے آ گیا حضرت یعقوب کو. یوسف بادشاہ تھے. اس کے بعد ان کی موت کا وقت آیا، 15 سال کے قریب وہاں مصر میں رہے. تو 12 بیٹے ان کے اطراف تھے. وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، یاد کرو وقت جب یعقوب پر موت کا وقت آیا. تو انہوں نے پوچھا میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم ابراہیم کے خدا کی، اسماعیل کے خدا کی، اسحاق کے خدا کی، اور یعقوب، آپ جو مر رہے ہیں یعقوب، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کئی بار کہا، ایک جگہ نہیں. وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ مسلم حنیف تھے، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے سورہ حج کی آخری آیت میں کہا هُوَ اجْتَبَاكُمْ. سنو غور سے، تم لوگوں کے لیے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، 2 لفظ ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، هُوَ اجْتَبَاكُمْ. اس نے تمہیں چن لیا ہے. You are chosen by God. یہ پہلی ہجری میں ہجرت کے فوراً بعد جب روئے زمین پر 200 سے زیادہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت یہ آیت آ گئی. 200 لوگ تھے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، He has chosen you to lead the world. هُوَ اجْتَبَاكُمْ. سنیے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. دین میں تنگی نہیں رکھی، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ پوری تنگیاں ساری اپنے اندر دوبارہ شامل کر لی. دین آسان تھا، اس کو مشکل بنا لیا. پھر اللہ نے فرمایا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، آپ کا نام مسلمان رکھا. اللہ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، فالو ملت ابیکم ابراہیم. کا کیا مطلب ہے؟ اختارو ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم کا راستہ اختیار کرو، تم مسلمان ہو. اچھا، اب اس کے بعد ہمارا نام مسلم رکھا، دین اسلام. پہلا بھی تمہارا نام من قبل وفی ھذا. اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے. نعم المولا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، سرپرستی کرے گا. نعم المولا و نعم النصیر. قرآن ہے نا بالکل سامنے، آخری آیت سورہ حج کی.
اگر سمجھ جاؤ تو تمہاری نیندیں حرام ہو جائیں. آخری آیت یہ پہلی ہجری میں ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے. اللہ نے تم کو سلیکٹ کر لیا ہے. اچھا، اب امت جو ہے وہ 200 سے ہو گئی 2 ارب. کوئی مسلمان وہ یہودیوں کے راستے پہ نہیں چل سکتا، کوئی مسلمان عیسائیوں کے راستے پہ نہیں چل سکتا. تو یہ ان قوموں کے ساتھ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جنہوں انسانیت کو قتل کیا، جو مادہ پرست تھے، جن کے لیے پیسہ چاہیے. سنیے، اب امریکہ سے آیا اڑ کے ٹرمپ مڈل ایسٹ، 3 ٹریلین ڈالر لے کے گیا، 3000 بلین ڈالر لے کے گیا. اور کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ بلا کے لے آیا تھا؟ سارے بلینرز تھے وہ، آل بلینرز آف امریکہ. سب کو لے کے آیا، آئی ٹی میں انویسٹ کرو، قطر والے کرو، امارات والے کرو، دبئی والے کرو، سب کرو. کیا چاہیے ان کو؟ پیسہ پیسہ پیسہ، ہڈی چاہیے ان کو. سمجھ گئے بات؟ تو ہم لوگ تو اور اللہ نے ہمیں اور کام کے لیے اٹھایا ہے، ہمیں اور کام کے لیے سلیکٹ کیا. وَاجْتَبَاكُمْ کا مطلب ہے He has chosen you for leadership. وَاجْتَبَاكُمْ لِلْقِيَادَةِ لِلسِّيَادَةِ، دنیا کی رہنمائی کے لیے، لِلْہِدایہ، دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے تم کو چن لیا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو ہم لوگ یہودیوں کے پیچھے، عیسائیوں کے پیچھے چلیں گے جو انبیاء کو قتل کرتے رہے، جو ججز کو قتل کرتے رہے. یہ جو قاتل ہے، سنیے قرآن نے ان کی تصویر کھینچی ہے، سن لیجئے، کہ جب ان کو اقتدار دیا جاتا ہے، یفسدون فی الارض، زمین پر فساد برپا کرتے. سنیں، وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیت برباد کر دیتے ہیں، نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں. یُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، نسلیں ہم. تو یہ بمباری جب انہوں نے کی جاپان پہ، ان کی نسلیں تک تباہ ہو گئی. ان کی اندر بیماریاں آج تک موجود ہیں. ان کی یہ ویپنز کے تو بے رحم قومیں ہیں نا. امریکہ میں انہوں نے اسپینش کو کتنا مارا، نیٹو انڈینز کو کتنا مارا. یہ ظالم قوم ہے، انسانیت کا کوئی درد ان کے دل میں نہیں ہے. یہ نیتن یاہو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ درندہ ہے، وحشی درندہ ہے. کوئی انسان مر رہے ہیں 65,000 انسان. یہ ٹرمپ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ وحشی درندہ ہے. یہ 65,000 انسان، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کبھی نہیں کہتا اپنی زبان سے. اور سب سے بڑے منافق ہیں. ان کے بارے میں سنیے، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَفِي صُدُورِهِمْ اکبر، ان کے دل میں جو بغض ہے تو وہ ان کی زبانوں سے بہت زیادہ ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان کا بغض ان کے منہ سے نکل جاتا ہے. تو اگر آپ لوگ مغربی تہذیب سے، مغربی طاقتوں سے محبت کرتے ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں، اللہ کی قسم آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی آدمی مغرب سے متاثر نہیں ہو سکتا، مغربی تہذیب سے نہیں ہو سکتا. توحید والے اور مشرک کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جنت والے دوزخ والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آخری ایک بات ذرا سن لیجئے، آخری آیت سورہ آل عمران، لا تغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. سنو غور سے، مختلف ملکوں میں کافروں کا تقلب تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے. تقلب کہتے ہیں فوجی نقل و حرکت کو. اب ان کے بڑے بڑے جہاز ہیں نا، ایک گلف میں بیٹھا ہوا ہے، ایک یہاں بحرین میں بیٹھا ہوا ہے، ایک جاپان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک میڈیٹیرین میں بیٹھا ہے، غزہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. امریکن فلیٹس بیٹھے ہوئے مختلف مقامات پر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر موومنٹس ہو رہی ہیں ان کی. لا تغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ومأواہم جہنم وبئس المہاد. چند دن کا فائدہ ہے،
اس کے بعد دوزخ ہے، اس کے بعد دوزخ ہے، متاع قلیل، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ان کے، وبئس المہاد۔ تو یہ آپ لوگ ان سے مروب ہونا چھوڑ دیں، یہ ساری مروبیت جو ہے ہماری، اچھا ہم نکمے ہیں، نہ دنیا کا کام کرتے ہیں، نہ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، نہ دین کا، اور صرف ایک سے بات نہیں بنے گی، دونوں میں کمال حاصل کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ ہے اصل بات سمجھنے کی، یہ ہے اصل بات۔ تو اللہ کرے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، کہ بڑا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت بڑی سرخیز ہے۔ تو یہ امت مسلمہ اندر اگر لوگ پیدا ہوں، چلیے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔